السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 137 ایپیسوڈ نمبر 137 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میرے ساتھ مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے 7ویں باب سے ائمہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ 8ویں باب کا آغاز ہوگا۔ حکایت نمبر 405، ابن خزیمہ کا خواب۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کے بعد ایک بزرگ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دارالسلام کو جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بخش دیا گیا اور میرے سر پر تاج رکھا گیا، نالین مجھے پہنائی گئی، اور اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا اے احمد، یہ سب انعام تجھ پر اس سبب سے ہے کہ تو نے قرآن کو مخلوق نہ کہا۔ سبحان اللہ۔ سبق: حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنے علم و فضل اور عمل کی بدولت اللہ کی رضا حاصل کی، اللہ کی بارگاہ میں تاج حاصل کیا۔ جو کوئی بھی اللہ کا کام کرنے لگے، خدا اور خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ حکایت نمبر 406، امام المسلمین حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام ابن عسقلانی نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ میں حضور کی جانب سے اس ارشاد کی تبلیغ کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عسقلانی، میں نے مالک ابن انس کو ایک خزانہ دے دیا ہے جسے وہ تم سب میں تقسیم کر رہا ہے، وہ خزانہ معطا ہے۔ سبق: حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ امام المسلمین تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر یعنی پسندیدہ تھے۔ آپ کی کتاب معطا امام مالک ایسی مستند، جامع اور صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا خزانہ ارشاد فرمایا۔ حکایت نمبر 407، احترام علم۔ ہارون رشید ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت امام مالک یہاں معطا کا درس دے رہے ہیں۔ ہارون رشید نے امام مالک رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ معطا میرے پاس لے کر آئیں اور مجھے سنا جائیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا کہ ہارون رشید سے کہہ دو کہ علم کسی کے پاس نہیں جاتا، طالب علم خود علم کے پاس آتا ہے۔ ہارون رشید یہ سن کر امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام مالک نے انہیں اپنے پاس مسند پر بیٹھا لیا۔ ہارون رشید نے عرض کیا اب آپ معطا پڑھیے اور میں سنتا ہوں۔ حضرت امام مالک نے فرمایا میں نے آج تک خود پڑھ کر کسی کو نہیں سنایا، لوگ پڑھتے ہیں اور میں سنتا ہوں، لہٰذا اب آپ پڑھیے اور میں سنتا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا
تو پھر ان لوگوں کو باہر نکال دو تاکہ میں تنہائی میں اسے پڑھوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، جب خواص کے لیے علم کو روک لیا جائے تو خواص کو کچھ نفع نہیں پہنچتا۔ چنانچہ ہارون رشید نے موطا کو پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ پڑھنے لگے تو حضرت امام مالک نے فرمایا، ہارون، علم کے لیے تواضع کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس مسند سے نیچے اتر کر میرے سامنے باادب ہو کر بیٹھو۔ چنانچہ ہارون رشید نیچے اتر آئے اور سامنے ادب سے بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا۔ سبق: علم حاصل کرنے کے لیے انکسار اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے زمانے کے بادشاہوں میں بھی علم دین کی بے حد طلب تھی۔ ان کے دلوں میں حدیث رسول کا بڑا احترام تھا۔ حکایت نمبر 408، قمیض میں بچھو۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا آپ کا چہرہ کسی تکلیف کی وجہ سے زرد ہو رہا ہے، بڑے بے چین ہو رہے ہیں، باوجود اس کے آپ نے حدیث کا درس ترک نہ کیا۔ جب آپ بیان ختم فرما چکے تو لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے قمیض اتاری جس میں ایک بچھو نکلا جس نے 6 دفعہ آپ کو ڈسا تھا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بچھو مجھے ڈس رہا تھا، مگر میں نے احترام حدیث کی وجہ سے درس بند نہ کیا۔ میرا کیا ہے، کچھ ہو، بہرحال حدیث کا احترام پہلے ہے۔ سبق: امامان دین کے دلوں میں حدیث کا بڑا احترام تھا۔ آج ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ حکایت نمبر 409، وصال۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے مکہ معظمہ میں خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے، زمانے حال کا سب سے بڑا عالم وصال پا گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم نے اسی دن سن لیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سبق: حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور مرجع خلائق تھے۔ علم اور فضل کی بدولت وہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو غیر مقلد بنا کر نہیں بلکہ ائمہ اربعہ کا مقلد بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی ائمہ اکرام کا احترام کرنے والا، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جاتے جاتے آج آپ پھر سے ایک مرتبہ میری درخواست ہے، آپ نے SDI آڈیو چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں، لائک اور کمنٹس بھی کرتے رہیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتے رہیں اور آپ اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک شیئر کریں۔ یہ کار خیر ہے، اس کار خیر کا آپ حصہ بنیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ کے ذریعے جہاں تک یہ حکایات پہنچیں گی یقیناً آپ بھی اس ثواب میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ائمہ اربعہ کی تقلید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ سچی حکایات کے 8ویں باب کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں۔